आसमानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बचाऊंगा। मैं यहोवा यरी मैं मुहैया करूंगा, मैं यहोवा यरी मैं मुहैया करूंगा। मेरे पर्दे में आ जा तू, मेरे साए में आ जा तू। मेरे पर्दे में आ जा तू, मेरे साए में आ जा तू। अपने परों में छुपा दूंगा, अपनी बाहों में पनाह दूंगा। अपने परों में छुपा दूंगा, अपनी बाहों में पनाह दूंगा। मैं यहोवा यरी मैं मुहैया करूंगा, मैं यहोवा यरी मैं मुहैया करूंगा। मुझसे दिल को लगा ले तू, अपना माज़ी भुला दे तू। मुझसे दिल को लगा ले तू, अपना माज़ी भुला दे तू। मैं ही तेरा शाफी हूँ, तेरे गुनाह की मुआफ़ी हूँ। मैं ही तेरा शाफी हूँ, तेरे गुनाह की मुआफ़ी हूँ। मैं यहोवा यरी मैं मुहैया करूंगा, मैं यहोवा यरी मैं मुहैया करूंगा। खुदावंद यीशु अल मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने अपने फजल से मुझे और आपको फिर मौका दिया कि हम खुदा का पाक कलाम सुने और ज़िंदगी पाएं। अजीज़ों, अभी आप मेरे बेटे स्टीफन जॉन की मार्फत खुदा की हम्द व सना सुन रहे थे। अभी हमारे पास वक्त है कि हम किताब मुकद्दस को खोलें और अपनी जिंदगी की रोशनी और हदायत के लिए खुदा का कलाम सुने। खुदा का पाक कलाम किताब मुकद्दस बाइबल मुकद्दस को खोल दिया गया है। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से ये कलाम और ये किताब हमारे लिए नूर, हदायत और जिंदगी है। इस किताब मुकद्दस के पढ़ने वाले, इसके सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। मैं दुआ कर रहा हूँ इस वक्त कि खुदाए बुजुर्गो बरतर अपने कलाम पाक की कुदरत से हमें नई जिंदगी दे, हमारे हालात बदल दे और हमारी कायनात को नया कर दे। आमीन। आइए तिलावत कलाम पाक सुने। अगर आपके पास किताब मुकद्दस मौजूद हो तो आप भी किताब मुकद्दस खोल लें और मेरे साथ पढ़ सकते हैं, तिलावत में शरीक हो सकते हैं। अगर नहीं
بڑے غور سے، بڑے احترام سے، سنجیدگی سے خدا کا کلام سنیے۔ یوحنا کی انجیل ہے، اس کا 10واں باب ہے، اس کی 27 اور 28 دو آیات کا مطالعہ ہوگا، بڑے دھیان سے سنیے۔ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں، اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، اور وہ اب تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی، اور کوئی، غور سے سنیے، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ جو بھی آپ خدا کا کلام سن رہے ہیں، بیٹی، بیٹا، بھائی، بہن، خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں آپ کے لیے بڑی خوشخبری لے کے آیا ہوں، اور آج خوشخبری یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا ہاتھ لگ جائے، چھو جائے کسی انسان کو، تو اس کی کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی مصیبت کیوں نہ ہو، کوئی بھی بندھن کیوں نہ ہو، سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور جو مضمون ہے، آج کا خیال ہے، سرخی ہے، وہ ہے المسیح کے ہاتھ کا مس۔ مس کا مطلب ہے چھونا، ہاتھ لگانا۔ Christ's touch secured health and comfort for those whom he touched۔ خداوند یسوع مسیح کا ہاتھ چھو جائے کسی کو، مٹی ہو تو سونا بن جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، دنیا نئی ہو جاتی ہے، کائنات بدل جاتی ہے، زندگی کے دروازے ہی بدل جاتے ہیں۔ تو آج جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، مسیح کا چیلنج، مسیح کی پکار، مسیح کی للکار کو سنو اور ایمان پاؤ۔ آپ نے فرمایا، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، میری بھیڑیں میرے پیچھے چلتی ہیں، میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، وہ اب تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی۔ غور کیجئے مسیح نے کیا کہا، اور کوئی، یہ یونیورسل بات ہے، کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ المسیح کے مبارک ہاتھ اتنے طاقتور، اتنے قوی، اتنے زبردست ہیں کہ اگر میں اور آپ اپنا روح، جان، بدن اس کے ہاتھ میں دے دیں تو پھر کوئی اس کائنات کی طاقت مجھے اور آپ کو چھین نہ لے گی۔ ہم ہلاک نہیں ہوں گے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی مسیح کے ہاتھ میں ہو۔ یسایہ نبی نے پکار کے کہا، 59 چیپٹر ہے، پہلی دوسری آیت میں یسایہ کا، خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا، بڑا زبردست ہے۔ خداوند کا کان بھاری نہیں ہو گیا، بڑا سننے والا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ لوگ اپنا آپ اس کو دیتے نہیں، ناراستی کو چھوڑتے نہیں، دنیا سے الگ نہیں ہوتے، جسم کی ناپاک خواہشات اور رغبتوں کا انکار نہیں کرتے، تو پھر مدد کیسے ہو، مراد کیسے پوری ہو؟ تو آج خوشخبری ہے،
مسیح کے ہاتھوں میں اپنا آپ دیں. اور آپ کے ایمان کو بڑھانے کے لیے میں چند ایک مثالیں پیش کرتا ہوں کہ اس کے ہاتھ کے چھو جانے سے اگر کائنات بدل جاتی ہے، زندگی کے دروازے چینج ہو جاتے ہیں، تو اگر میں اور آپ ہی اپنا آپ اس کی صلیب کے سامنے پیش کر دیں، اس کے لہو میں چھپا دیں، اس کے بازوؤں میں آ جائیں، اس کے ہاتھوں میں آ جائیں، اس کے پروں میں آ جائیں جو ابدی ہیں، آپ کبھی ہلاک نہیں ہوں گے اور آپ کو حال و استقبال کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. آپ سیکیور ہو جائیں گے. ڈیوائن پروٹیکشن، سیفٹی، سیکیورٹی دونوں جہانوں کے لیے آپ کو نصیب ہو جائے گی. میں لوکا کی انجیل سے ایک مثال دینا چاہتا ہوں. 13ویں باب کی 13ویں آیت میں بڑا واقعہ ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح چھو جائے کسی کے بدن کو، تو چاہے ابلیس کا ظلم ہو، ستم ہو، قبضہ ہو، فوراً ختم ہو جاتا ہے. ایک عورت کا ذکر ہے، 18 برس سے ابلیس اس پر ظلم کرتا تھا. ابلیس نے اپنے بند میں رکھا ہوا تھا. ایک دن خداوند ایک عبادت خانے میں آئے اور یہ عورت بھی وہاں پہنچ گئی. چرچ آتی جاتی تھی، مذہبی تھی، مذہبی طور پر ابراہیم کی بیٹی وہ اپنے آپ کو کہتی تھی، عورت تھی، لیکن اس کے باوجود ابلیس کے قبضے میں تھے زندگی. اور آج بھی یہی حال ہے. لوگ چرچ جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، گیت گاتے ہیں، لیکن ہیں ابلیس کے قبضے میں، آزاد نہیں ہے. تو مسیح نے اس کو دیکھا اور اپنے پاس بلایا اور اس کو کہا، ہے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی. بدرو نے اس کو اتنا ویک کر دیا تھا، کمزور کر دیا تھا کہ وہ کوبڑی ہو گئی تھی. اور ڈاکٹر لوکا تصدیق کرتا ہے اپنی تحریر میں، وہ کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی. وجہ ابلیس کا ظالمانہ قبضہ تھا. لیکن شکر خدا کا جس نے اپنے کلمے، اپنے نور، اپنی ذات کے نقش، اپنے محبوب، منجی عالمین، طبیب اعظم یسوع مسیح کو دنیا میں بھیجا تاکہ جو شخص سیدھا نہیں ہو سکتا وہ اس کو سیدھا کر دے. خداوند یسوع مسیح کے پاس وہ عورت ہے، خداوند نے جسٹ ٹچڈ ہر، مسیح نے اس کو ہاتھ لگایا اور وہ سیدھی ہو گئی اور بدرو نکل گئی. شیطان کا قبضہ ختم ہو گیا. واٹ اے میریکل! کیسا عالی شان کام ہوا. یہ ہے میرا یسوع ناصری جس کو میں مانتا ہوں اور آپ مانتے ہیں. اس کا جو ٹچ ہے وہ ڈیلیور کر دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے شیطان سے. خدا کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی طاقت ہے تو وہ ابلیس ہے، اور اگر کوئی موذی دشمن ہے خدا کا اور انسان کا، شیطان ہے. لیکن اگر کوئی شخص خداوند کے ہاتھوں میں اپنا آپ دے دے تو شیطان اس شخص کو نہیں چھین سکتا، نہیں خراب کر سکتا، نہیں ہلاک کر سکتا. دوسری مثال لوکا کی انجیل میں اس کے 7ویں باب کی 11 سے 15 آیت پڑھیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مسیح چھو جائے جنازے کو، مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. نائن شہر میں ایک دفعہ ہے آپ شاگردوں کے ساتھ، تو سامنے جنازہ آ رہا ہے، تو ایک عورت وہاں لوٹ پوٹ ہو رہی ہے، گر گر کے پڑ رہی ہے، رو رہی ہے، بال نوچ رہی، برا حال. تو مسیح نے اس کا نوٹس لیا اور پوچھا، بھائی کیا بات ہے، اس عورت کو جنازہ تو جا رہا ہے لیکن اس عورت کو کیا؟ اس نے کہا، سر سنیں، یہ پہلے ہی بیوہ تھی، ایک بچہ ملا زندگی میں، جوان ہوا تو وہ بھی مر گیا، آپ ایسا نہ کریں تو کیا کریں؟
خداوند نے اس کی حالت دیکھی، لکھا ہے خداوند ترس سے بھر گیا اور کہا جنازہ کھڑا کر دو، رکھو نیچے جنازہ۔ مسیح قریب گئے، ہی جسٹ ٹچ، اس نے ہاتھ لگایا جنازے کو، تابوت کو یا چارپائی جو کچھ بھی تھا، جوان اٹھ کے بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگا۔ مسیح نے کہا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اور اس عورت کو کہا بلاؤ اس کی ماں کو، کہا بی بی یہ آپ کا بیٹا ہے۔ ہو ایسا نظارہ اور ایسی خوشی، لکھا ہے سارے یہودیہ کے صوبے میں دھوم مچ گئی۔ اور جب لوگ پوچھے بھئی ہوا کیا، دھوم کیا ہے، تو جواب یہ تھا He touched him. He touched him. اور کوئی بات نہیں ہے۔ ایسا خداوند یسوع مسیح ہے ہمارا۔ پھر ایک اور حیران کن بات میں آپ کو بتاتا ہوں، متی 8 باب میں لکھا، اس کی پہلے آیات پڑھیں آپ۔ ایک کوڑا شخص، اس سے بڑی بیماری کیا دنیا میں ہو سکتی ہے؟ جب اس نے دیکھا کہ ناصرت کے نبی جا رہے ہیں یسوع مسیح، تو سنتے ہی، معلومات پاتے ہی چلا اٹھا اور پکار کے کہا اے ابن داؤد، اے صاحب مجھ پر رحم کر۔ اور مسیح کے قدموں میں گر کے یہ کہا اگر تو چاہے تو مجھ کوڑے کو پاک صاف کر سکتا ہے۔ مسیح نے جب اس کی پکار سنی، اس کے اندر کی آگ کا پتہ کیا، تو مسیح کی قریب آ گئے۔ جیزس جسٹ ٹچ دس مین۔ جو ہی اس کو یہ ڈیوائن ٹچ ملا، ٹچ آف گریس ملا، مسیح کا ہاتھ لگا، immediately, at once, he was healed completely, perfectly. مسیح نے کہا اب ادھر بیٹھنا نہیں، اٹھو سیدھے ہیکل میں جاؤ، کائنوں کو دکھاؤ، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ طبیب اعظم آ چکا، اسرائیل کا مسیحا آ گیا، دنیا کو شفا دینے والا آ گیا۔ بھائی بہنوں، ایسا ہے یسوع ناصری جس نے میرے اور آپ کے لیے صلیب پر جان دی، پیار میں، محبت میں، کہ میں اور آپ آزاد زندگی گزاریں، پاک صاف زندگی گزاریں، شیطان سے آزاد ہوں، موت کے خوف سے آزاد ہوں۔ پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مرکز کے 7ویں باب میں اس کی 33 سے 35 آیت پڑھیں تو ایک جگہ پر خداوند گئے، ایک نوجوان تھا، وہ گونگا بھی تھا اور بہرا بھی تھا، کان بھی بند، زبان بھی بند۔ تو کہنے لگے مسئلہ بڑا ہے، دیکھتے ہیں کہ مسیح اب کچھ کرتا ہے کہ نہیں اس کے لیے۔ مسیح کے پاس لائے تو کہنے لگا یہ 2 بندن ہیں اس پر، کان بھی بند، زبان بھی بند۔ مسیح نے کہا ادھر لاؤ میرے پاس۔ خداوند نے اس کے کانوں کو چھوا، اس کی زبان کو چھوا، ہی واز ڈیلیورڈ، بانڈیجز ٹوٹ گئے اور وہ آزاد ہو گیا، سننے بھی لگا اور بولنے بھی لگا، اور دنیا حیران پریشان ہو گئی کہ مسیح کے ہاتھ کے چھو جانے سے اتنی آزادی مل جاتی ہے، بندن کھل جاتے ہیں، کان بھی کھل گئے، زبان بھی کھل گئی۔ پھر خدا کے کلام میں لکھا ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح جا رہے تھے تو 2 اندھوں نے اس کو سنا، جو ہی سنا تو انہوں نے دعائی دینا شروع کر دی، ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ اب یہ اندھے ہیں، پتہ نہیں کب کے اندھے ہیں۔ میں آپ کا ایمان بڑھانے کے لیے بات کرتا ہوں۔ مسیح کے پاس آئے تو مسیح نے کہا آپ کیا چاہتے ہو کہ میں آپ کے لیے کروں؟ نے کہیے کہ ہمیں روشنی مل جائے، آنکھیں مل جائے، روشنی آ جائے آنکھوں میں۔
کلام میں لکھا ہے مسیح نے صرف چھوا، کوئی دعا نہیں کی، کچھ نہیں کیا. اس کے ہاتھ اتنے قوی ہیں، ایسے مضبوط طاقتور ہیں، ایسے پرفضل ہیں کہ اس نے ان کی آنکھوں کو چھوا اور ان کو نئی آنکھیں مل گئی، اور وہ مسیح کے پیچھے چلے گئے، دنیا میں شور مچانے لگے کہ خداوند یسوع مسیح جس کو چھو جائے اس کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کی کائنات بدل جاتی ہے، زندگی کے دروازے نئے ہو جاتے ہیں اور ایک نئی دنیا کے اندر وہ آ جاتا ہے. بھائیو بہنوں، آج میں آپ کو یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی آپ کی ہو، آپ کبھی ہلاک نہ ہو، تو پھر خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں میں اپنا آپ دے دو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنی زندگی مسیح کے ہاتھوں کے لیے مخصوص کرو. تو پھر خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کا ہاتھ اتنا قوی ہے، مضبوط ہے، نہ ابلیس، نہ موت، نہ دنیا کی کوئی بیماری، نہ کوئی دشمن کچھ نہیں آپ کو کرے گا، اور آپ ہمیشہ ہمیشہ خداوند میں زندگی گزاریں گے. میری دعا ہے کہ آپ کی زندگی آج ہی خداوند کے ہاتھوں میں آ جائے اور آپ ہمیشہ کی زندگی پا کے مسیح کے داس بن کے، شاگرد بن کے اس کے پیچھے پیچھے چلیں. خدا آپ کو برکت دے. تھینک یو ویری مچ.